کہ الیکٹرک کی طرف سے وہاں پر یہ بتایا گیا کہ شہر کے اندر کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، اور اس قیامت خیز گرمی میں کہ الیکٹرک کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں۔ اس گرمی کے اندر شہریوں کو بلا تعطل بجلی فراہم کرنا کہ الیکٹرک کی ذمہ داری ہے، اور وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ ٹھنڈی مشینوں کے اندر بیٹھے ہوئے کہ الیکٹرک کے جو افسران ہیں وہ باہر کی صورتحال اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ کہیں لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی، ان کو شرم نہیں آتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منصف کی آواز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد منصف۔ ناظرین، کراچی میں قیامت خیز گرمی اس وقت برس رہی ہے اور سورج جو ہے آگ برسا رہا ہے۔ ایسی ہی صورتحال میں لوگوں کی جانیں ضیاع ہونے لگی ہیں، اور روزانہ کی سطح پر عیدی کے سردخانے یا چھیپا کے سردخانے یا کراچی کے جو اسپتال ہیں وہاں پر مریض بھی آ رہے ہیں اور لاشیں بھی آ رہی ہیں۔ ایسی صورتحال میں کراچی کی جماعت اسلامی نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے کہ الیکٹرک کے خلاف۔ جی ہاں ناظرین، کہ الیکٹرک کے خلاف مقدمہ دائر کیا ہے جماعت اسلامی نے، اور انہوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ قیامت خیز گرمی برس رہی ہے، لیکن کہ الیکٹرک جو ہے وہ کراچی کے اندر بدترین اور غیر اعلانیہ اور غیر منصفانہ لوڈ شیڈنگ جاری رکھے ہوئے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی اس کو پابند کرنے والا نہیں ہے، اور یہ جب جسے اس کو دل چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، یہ ادارہ وہاں پہ لوڈ شیڈنگ کرتا ہے، اور حکام جو ہیں وہ غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ تو اس صورتحال میں اس کو پابند کیا جائے، کہ الیکٹرک کو پابند کیا جائے کہ یہ لوڈ شیڈنگ سے باز رہے، یا کم از کم ان علاقوں میں لوڈ شیڈنگ نہ کرے جہاں پر 100% ریکوری ہے، جہاں پر صارفین بجلی کا بل باقاعدگی سے ادا کر رہے ہیں، یہاں پر کوئی اس چیز کو جو ہے کہ کوئی پیمانہ نہیں ہے، کوئی ایسا معیار مقرر نہیں کیا گیا کہ جہاں پر صارف جو ہے کہ وہ بجلی کا بل ادا کرے باقاعدگی سے اور اس کو لوڈ شیڈنگ سے مستثنیٰ قرار دیا جائے، ایسا کوئی معیار مقرر نہیں کیا گیا۔ تو آج اس درخواست کی سماعت ہوئی، 2 رکنی بینچ نے چیمبر کے اندر اس معاملے کو ٹیک اپ کیا۔ وہاں پر جماعت اسلامی کے وکیل سیف الدین صاحب اور کہ الیکٹرک کی جانب سے عابد زبیری صاحب پیش ہوئے، اور وہاں پر یہ مقدمہ سنا گیا کہ الیکٹرک کی طرف سے وہاں پر یہ بتایا گیا کہ شہر کے اندر کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی۔ جی ہاں ناظرین، یہ ایک عظیم انکشاف کہ الیکٹرک کے وکیل صاحب نے وہاں پر بیان کیا کہ شہر کراچی کے اندر کسی جگہ پر بھی لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی، جبکہ جماعت اسلامی کے وکیل نے کہا کہ ہر جگہ پر، ہر ایریا کے اندر، ہر آبادی میں، ہر بستی میں بدترین لوڈ شیڈنگ ہے، غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے، دن تو دن راتوں کو بھی چین نہیں ہے، اور اس قیامت خیز گرمی میں کہ الیکٹرک کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں، قیمتی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، بچے، بوڑھے، جوان، خواتین جتنے بھی ہیں اس لوڈ شیڈنگ سے بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں کہ کراچی میں اتنی قیامت خیز، اتنی تپتی ہوئی گرمی جو ہے وہ پارا جو ہے کہ ہو چکا ہے 42 درجہ حرارت سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جس کی شدت جو ہے محسوس جو کی جا رہی ہے وہ 52 سینٹی گریڈ کی شدت محسوس کی جا رہی ہے۔ تو گھٹن والا ماحول ہے، سانس نہیں لیا جا رہا، اور اوپر سے ستم ظریفی یہ ہے کہ الیکٹرک کی لوڈ شیڈنگ ہے، پنکھے بند ہیں، وینٹیلیشن کا سسٹم کوئی نہیں ہے، جو فلیٹس کے اندر رہنے والے جو لوگ ہیں، شہری ہیں، ان کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے، اور وہی ایریاز ہیں، وہی علاقے ہیں جہاں سے زیادہ تر لوگوں کی اموات ہو رہی ہیں، ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ تو اس صورتحال کے اندر جب یہ کہا گیا کہ بھئی یہ لوڈ شیڈنگ بدترین لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، تو 2 رکنی بینچ کے جج صاحبان نے کہا کہ الیکٹرک کو کہا کہ کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی آج کے بعد شہر کراچی میں اس قیامت خیز گرمی کے اندر لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی۔ تو اسی پر یہ وکیل صاحب نے کہا کہ الیکٹرک کے وکیل صاحب نے کہا کہ کراچی شہر کے اندر کہیں بھی لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی۔ تو دونوں طرف سے یہ زبانی کلامی باتیں ہوئیں، تو جس پر بینچ نے، جج صاحبان نے ان سے کہا کہ بھائی کہ الیکٹرک کو کہا کہ آپ ہمیں پلان ترتیب جو دیا ہوا ہے وہ ڈاکومنٹیشن ہمارے سامنے لے کر آئیں، اور اس کے علاوہ جو فیڈرز کا جو ریکارڈ ہے کہ کہاں کہاں پر آپ کا جو فالٹس ہیں، ٹیکنیکل فالٹس ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ بھائی فالٹس کی جگہ پر جہاں پہ آتے ہیں، ٹیکنیکل فالٹس جہاں پہ ہوتے ہیں، خرابیاں جہاں پہ آ جاتی ہیں، وہاں پر ان ایریاز کو، ان فیڈرز کو بند کیا جاتا ہے۔ تو جماعت اسلامی کے وکیل نے کہا کہ اگر ٹیکنیکل فالٹس بھی ہیں تو یہ خامیاں، یہ خرابیاں، یہ فالٹس دور کرنا کس کا کام ہے؟
ظاہر سی بات ہے کے الیکٹرک کا کام ہے، کے الیکٹرک نے پورا جو ہے کہ اپنا ڈپارٹمنٹ ترتیب دیا ہوا ہے، مینٹین کیا ہوا ہے، اور لوگوں سے جو ہے کہ بھاری بھاری بل وصول کر رہے ہیں، بٹور رہے ہیں۔ تو یہ خرابیاں، یہ خامیاں، یہ فالٹس دور کرنا کس کا کام ہے؟ ظاہر سی بات ہے کے الیکٹرک کا کام ہے۔ تو کے الیکٹرک کو اس بات پہ پابند کیا جائے کہ انہوں نے یہ بہتر سروس دینے کے لیے اپنی جو انسٹرومنٹ ہیں، اپنی جو ایکوپمنٹ ہیں، جو انہوں نے تنصیب کیے ہوئے ہیں، پلانٹس جو تنصیب کیے ہوئے ہیں، ان کا معیار بہتر بنائے، اس پر بھی ان کو پابند کیا جائے اور لوڈ شیڈنگ سے بھی باز رکھا جائے۔ تو سندھ ہائی کورٹ نے 2 ہفتوں کے لیے 2 ہفتوں کے اندر اندر جواب طلب کیا ہے، کہ الیکٹرک کو نوٹس جاری کر دیے ہیں، اور برہمی کا اظہار بھی کیا ہے کہ اس قیامت خیز گرمی کے اندر یہ جو صورتحال ہے، پریشان کن صورتحال ہے شہر کراچی کے اندر، اتنی تیز دھوپ پڑ رہی ہے، اتنی شدت سے گرمی پڑ رہی ہے، تو اس گرمی کے اندر شہریوں کو بلا تعطل بجلی فراہم کرنا کے الیکٹرک کی ذمہ داری ہے، اور وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے، اور 2 ہفتوں کے اندر اندر پلان جو ترتیب دیا ہوا ہے ہیٹ ویو سے نمٹنے کے لیے، یہ ہیٹ ویو سے نمٹنے کے لیے یہ ورڈنگز تھی بینچ کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہیٹ ویو سے نمٹنے کے لیے خاص طور پر آپ نے کیا پلان ترتیب دیا ہوا ہے، کہ الیکٹرک 2 ہفتوں کے اندر اندر 15 روز کے اندر اندر ہمیں جواب دے، اور اس پر پھر جو ہے کہ آگے بات چلے گی۔ تو ناظرین، یہ صورتحال ہے، ٹھنڈی مشینوں کے اندر بیٹھے ہوئے کے الیکٹرک کے جو افسران ہیں، وہ باہر کی صورتحال اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ کہیں لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی، ان کو شرم نہیں آتی، اتنے ہزاروں روپے کے جو ہے بل بٹورتے ہیں یہ غریب لوگوں سے، غریب عوام سے۔ ایک پنکھا، ایک بلب چلنے والا جو کمرہ ہے، وہاں پر بھی کم از کم 5000 روپے بل دیتے ہیں یہ۔ تو یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ کہاں کا قانون ہے؟ یہ کس معاشرے کے اندر ایسا کام ہوتا ہے؟ یہ ٹھنڈی مشینوں میں بیٹھے ہوئے افسران، ان کو باہر کے غریب لوگوں کے حالات کا بالکل ادراک نہیں ہے، ان کو بالکل معلوم نہیں ہے کہ غریب انسان کس طرح سے خون پسینے کی محنت کر کے، مشقت کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے دن بھر کس طرح سے اپنے پاؤں کو گرد آلود کرتا ہے، اپنے جسم کو تکاتا ہے، اپنی جان مارتا ہے، اور وہ پیسہ جو ہے اپنے جو بیوی بچوں کے لیے کماتا ہے، وہ پیسہ یہ کہ الیکٹرک لے کے چلا جاتا ہے، اور بجلی بھی نہیں دیتا، بجلی کی فراہمی بھی ممکن نہیں بناتا، کوئی کوشش بھی نہیں ہے، بس پیسے لیے جاؤ اور اپنا کام چلائے جاؤ، کیونکہ کوئی پوچھنے والا تو ہے نہیں ہے۔ حکومت، سندھ حکومت ہو، شہری حکومت ہو، ضلعی انتظامیہ ہو، کہیں بھی کچھ نہیں ہے، اور لوگ سراپا احتجاج ہیں، لوگ سراپا احتجاج ہیں، از خود بھی آتے ہیں، اپنے طور پر بھی آتے ہیں، اور کوئی لیڈ کرنے والا کوئی عوامی نمائندہ مل جائے تو ان کے پیچھے بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہی اس وقت جو ہے کہ سب سے بڑا ایشو ہے کراچی کا، کہ بجلی نہیں مل رہی، بجلی نہ ملنے کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں، بجلی نہ ملنے کی وجہ سے لوگ پانی سے بھی محروم ہیں۔ پانی جو زندگی ہے، پانی جسے زندگی کہا جاتا ہے، پانی کا حصول بھی ناممکن ہو گیا ہے، پہلے تو مشکل ترین تھا، اب ناممکن ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پانی کے اوقات میں بھی بجلی میسر ہوتی نہیں ہے، اور پانی کا حصول، پانی مل نہیں پاتا، پانی کی فراہمی سے، پانی کی دستیابی سے شہری مکمل طور پر محروم ہو گئے ہیں۔ مہنگے داموں پانی بھی خریدو، مہنگے داموں بجلی بھی خریدو، مہنگے داموں گیس بھی خریدو، لیکن حق جو ہے وہ غریب عوام کے لیے کہیں بھی نہیں ہے۔ حکومت غفلت کی نیند سو رہی ہے، اور کے الیکٹرک کی عائشیں لگی ہوئی ہیں، افسران کے اللہ تللے چل رہے ہیں، افسران کی عائشیں لگی ہوئی ہیں، دفتر میں بیٹھتے ہیں تو ٹھنڈی مشینیں لگی ہوئی ہیں، اے سی ایئر کنڈیشن کے اندر ہیں، گاڑی کے اندر بیٹھتے ہیں تو ایئر کنڈیشن والی گاڑیاں ہیں، گھروں کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پہ ایئر کنڈیشن ہے، اور وہاں پر ان کے سسٹم ہی اور ہیں، اسٹینڈ بائی میں جنریٹرز رکھے ہوئے ہیں، بڑے پلانٹس رکھے ہوئے ہیں، میگا پلانٹس رکھے ہوئے ہیں وہاں پر، اور کوئی لوڈ شیڈنگ ان کو کوئی اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ بجلی کے بغیر جو لوگ رہتے ہیں، جو لوگ اپنی زندگی گزارتے ہیں، ان کا کیا حال ہے۔ اس لیے کہ وہ خود جو ہے اس درد کو، اس تکلیف کو سے گزرے ہی نہیں ہے، نہ گزرتے ہیں، اور انہوں نے پریکاشنز لی ہوئی ہیں اپنی، انہوں نے احتیاطی تدبیر کے طور پر ہر اپنا انتظام کر رکھا ہے۔ ان کے دفاتر میں جائیں کے الیکٹرک کے، تو انہوں نے سولرز لگائے ہوئے ہیں، اگر عوام سولرز لگائے تو ان پر جو ہے کہ وہ اپنی پالیسی مسلط کرتے ہیں۔ تو یہ صورتحال آخر کب تک چلے گی؟ سندھ ہائی کورٹ کو بھی ہم امید کرتے ہیں کہ سندھ ہائی کورٹ بھی اس معاملے پہ سوچ بچار کرے گی، اور یہ جو پٹیشن ہے، عوامی ایشو ہے، اسے منطقی جان تک پہنچایا جائے گا،
میں سمجھتا ہوں کہ 2 ہفتوں کا جو ٹائم دیا ہے یہ بہت زیادہ دیا ہے۔ یہ عوامی ایشو ہے، اس کو فوری طور پر جو ہے کہ کرنا چاہیے تھا، کیونکہ کے الیکٹرک نے سے اگر جواب ہی مانگنا تھا، کے الیکٹرک سے اگر جواب ہی مانگنا تھا، میں اگر اپنی جان کی امان پاؤں، گستاخی معاف سمجھوں، گستاخی کی معافی ہو، تو میں یہ کہوں گا کہ 2 ہفتوں کی جو مہلت دی ہے، 2 ہفتوں کا جو ٹائم دیا ہے جواب طلبی کے لیے، پلان جو مانگا گیا ہے ہیٹ ویو سے نمٹنے کے لیے، کے الیکٹرک سے جو پلان مانگا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ مدت زیادہ ہے، اس لیے کہ 2 ہفتوں کے بعد تو یہ گرمی ختم ہو جائے گی، یہ گرمی کی شدت ختم ہو جائے گی، یا آدھی گرمی برداشت کر لیں گے، آدھی رہ جائے گی، جولائی کا مہینہ ختم ہو جائے گا، پھر کے الیکٹرک کون اور عوام کون، پھر پٹیشنر کون اور کورٹ کون؟ تو یہ صورتحال بہت ہی تکلیف دہ ہے، عوام کا کوئی پرسان حال نہیں ہے ناظرین، عوام کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، یہ سب ملے ہوئے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اس سسٹم کے اندر سب ملے ہوئے ہیں، سب کی عائشیاں لگی ہوئی ہیں۔ تو میں پھر بھی امید کرتا ہوں، بہرحال جمہوری ریاست ہے، جمہوری انداز میں سارے معاملات ہونے چاہیے، قانون کے دائرہ کار میں رہ کر اپنا عوام کو حق ہے کہ وہ اپنا پرامن احتجاج بھی ریکارڈ کرائے، اور اپنے حق کے لیے جہاں پر بھی جا سکے، عدالت جو ہے وہ اس کا آخری دروازہ ہے، اپنے انصاف کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، عوامی ایشوز پر کو لے کر گئی ہے ایک جماعت، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس کا کوئی بہتر نتیجہ اخذ ہو سکے۔ ناظرین، اسی طرح کی مزید دلچسپ تبصرے، تجزیے، خبریں آپ تک پہنچانے کے لیے ہم کوشاں رہتے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے، اور ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے، کمنٹس باکس کے اندر اپنی تجاویز، اپنی تعمیری تنقید کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہم بہتر سے بہتر ویڈیوز آپ تک پہنچا سکیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا ناظرین۔ آئندہ پروگرام تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ نگہبان۔